حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آ کے رات گزاروں. بھائی کوئی گھر بڑی دور ہے، یہ تو ساتھ ہی تو ہے. تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے تو محبوبنا رات کو میرے گھر میں آ کے سوئے. فرماتی ہیں میں نے چارپائی بچھائی نبی پاک کے لیے، ایک شخص کے سونے کی جگہ تھے. حضور نے فرمایا میں تو حسن حسین کے لیے آیا ہوں. یا رسول اللہ، پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے. میں نے عرض کی حضور اب کو دقت ہوگی، کیسے سوائیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سلا لوں گا. حضرت فاطمہ کہتی ایک کندھے پہ حضور نے امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری سائڈ پہ امام حسین کو لٹا لیا. کہتی ہیں امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے، میں نے برتن میں رکھا ہوتا تھا، میں ڈال کے دیتی تھی. بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ. فرماتی ہے رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا، میں اٹھنے لگی دودھ دینے کے لیے، پر حبیب نے فرمایا بیٹے تو لیٹ جا، آج میرے ساتھ سویا تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. کہتی کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلایا. اور یہ ہر نانا نواسوں سے پیار کرتا ہے، پر یہ خالی نانا نہیں نا، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ سرور کون و مکان. ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو، فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے. تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کرانے لگ گئی تھی، کپڑے تبدیل کرا رہی تھی. مائیں کرتی ہیں نا بچہ باہر جانے لگا تھے واپس آ پہلے کپڑے بدل، تو ذرا دیر ہو گئی تو نبی پاک بے چین ہو گئے، ماں حسن آ کیوں نہیں رہا، آ کیوں نہیں رہا، میرا ملنے کو دل ہے. فرماتے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا. جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دی اور نبی پاک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. امام حسن بھی جب اندر سے نکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے. تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آ کے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور محبوب ان کا ماتھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی. حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی، مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے. سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے. میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے. کہتے رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہوگا. حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان
کوئی مکان نہیں. او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے, سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے, دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے. میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے, پرہیزگاری دیکھ, دینداری دیکھ, اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون سابقون کے درجے میں شامل, جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل, ان کو اپنی بیٹی دی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کھلایا, سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے. میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ, زور سے عصر کے درمیان کام کرتے. 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی. باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو. فرمایا 2 کلو ہو گئی ہیں, بڑی ہیں, 1 کلو میرے بچے کھائیں گے, 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے. تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا. تو بندہ مشورہ دینے لگا. مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے, مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ. کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے, کیا حرج ہے, جائز کٹھے کر لیں. تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا. حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے, حلال ہو تو حساب ہوتا ہے. لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں, میں کٹھے ہی نہیں کرتا. نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے. میں اس رستے جاتا ہی نہیں. مولا کائنات شیر خدا. اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں. کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی, وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی, وہ والی زرہ جو احد, حنین, خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی. زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو. میری زرہ, امیر المومنین ہے اس وقت, امیر وقت ہے, بادشاہ ہے, کوفے کے بازار میں, او بھائی میری زرہ خرید لو. یہ بڑی نسبت والی ہے, بدر احد حنین میں میرے ساتھ رہی. اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی. حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا. نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری, با پردہ, پرہیزگاری, درویشی, سادگی, ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے, بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری, انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے, ایک کمرے میں داخل ہوئے, جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے, ایک جبہ نکلا تو کہا اللہ میں لے جاؤں. تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں, کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا. کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے. رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے, اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچ. حضور جبہ لے کے آئے. علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا, فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے, اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی. اگر میں تجھے دے دوں, یہ جبہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا. حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا. حضرت عمر کو بلایا, کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات. فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا. عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا, ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے. حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا. میرے رسول نے مولا علی کو بلایا, پاس بٹھایا, فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا
عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے، بعض جنگ کے موقع پر کہیں سپہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا، سختی کی ہے۔ کہتے حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار۔ اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں، اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں۔ حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہنستے کیوں ہو؟ کہ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔ تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینا جنت کی۔ ان لوگوں کا پیار، ان کی وفا۔ اور پھر عجیب لوگ چکر ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا، علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو، شیر خدا کو اتنا، اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے، وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی، اس کا جھنڈا بنایا گیا، تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی فرماتے 10 سال کی عمر میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا، آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے۔ سنو مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتہ ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ کعب کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شعر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شعر ہوں، تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار کی، زیادہ نہیں، ایک ضرب لگائی، ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علی کی تلوار کا ایک بار دان میں، ایک بار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کریں تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا، ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا، ایک تلوار چلا۔ اور جب خیبر کا دن آیا،
کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوئی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی صحابہ کہتے ہیں سارے ملتزم رہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں۔ حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تم سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ پر میں ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ اور 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا۔ 40۔ حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی، سب لوگ آئے۔ ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا۔ جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی سامنے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ اور ماننے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں۔ خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا۔ کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا۔ میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے، کیفیت ہی بدل گئی۔ فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، آنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ۔ کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے،
آج بھی اگر کفر للکارے گا، آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں میرے بیٹوں کو اللہ نرمی عطا کر دے، وہ بولتے نہیں ٹھیک، ان کا لب و لہجہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بزرگوں جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار بھی اور اہل علاقہ سارے یہی سمجھتے ہیں، پر میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی تکلیف میں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ یہ اتنی زیادہ پردہ پوشی کس بات کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ڈرتا ہوں، اگر لوگوں کے سامنے ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تربیت نہیں صحیح کی، اگر میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ پہ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں تم نے رزق نہیں صحیح کھلایا۔ تو میں درد میں رہتا ہوں، کپڑا اٹھاؤں گا تو میرا اپنا بدن برہنہ ہو جائے۔ یار وہ کتنی تکلیف میں ہے باپ جو اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کیا جواب دے گا میری بات کا، یعنی ڈرتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف کیا کہہ رہا ہوں، یہ نوجوان ذرا غور کریں، ان لفظوں کی تکلیف محسوس کریں کہ اماں کہتی ہے کہ بھئی میں نہیں اس سے بات کرتی، اس لیے کہ وہ بڑے سخت جملے کہتا ہے، مجھ سے نہیں سہے جاتے، کوئی اور بات کرے۔ یعنی جس کی ماں بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی، جس کا والد بھی اس سے بات کرتے ہوئے سہم جائے، اور وہ بندہ کہے کہ میں نے تو MBA کیا ہوا ہے، میں تو معاشرے میں جانا پہچانا جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، وہ یہ لفظ کہے تو اسے شرم آنی چاہیے۔ جس کے استاد بھی اسے کام بتاتے ہوئے ڈرے کہ بدتمیز ہے، نہیں کرے گا کہ نہیں۔ اگلے لفظ اس سے بھی خطرناک ہیں، جس کا مرشد بے جھجک جسے کام ہی نہ بتا سکے، اور جس کو کام کہنا چھوڑ دے، جس کے حوالے سے لوگ خاموش ہو جائیں کہ بس مطلب کیا ضرورت ہے، جب اس پہ بات بوجھ بنے گی تو اس شخص کو پھر سوچنا چاہیے نا کہ وہ زندگی کس لیے گزار رہا، اس کا پھر انداز کیا ہے۔ بزرگ جن کی وجہ سے تکلیف میں ہو، آزمائش میں ہو، درد میں ہو، اور یار جو آدمی نیک ہو رب فرماتا ہے اس کا تو میں حیا کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس کی تو میں قدر کرتا ہوں، میں اس کی۔ دیکھیں نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا شخص قبر میں جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، یہ سفید بال لے کے آ گیا۔ تو جس کی اللہ حیا کرے اس کی میں نہ کروں، اس کی نوجوان نہ کرے، اس کا سیان، جس کی اللہ حیا کرے اس کی ہم حیا ہی نہ کریں، ہمارا لب و لہجہ خطرناک اور خوفناک حد تک چلا جائے، ہمیں ڈھب اور سلیقہ ہی نہ ہو، ہم کہیں او گرم خون ہے جی ذرا احتیاط سے بات کرنا، کیا معنی ہوا اس بات کا؟ گرم خون اور ہوتا ہے اور بے ادبی والا خون اور ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ نوجوان بھی وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ ان میں سے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اور جب وہ آئے تو وہ نوجوان بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان نوجوانوں کو دیکھا، جناب کے ساتھ کچھ دیر رہے اور چلے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قبیلے کا بڑا تھا، تم نے اٹھ کے استقبال ہی نہیں کیا، تم نے توجہ ہی نہیں کی، تم نے اعزاز ہی نہیں دیا، تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک بڑا آیا ہے، تم نے اس کو تکلیف دی۔ اعزاز، اکرام، بھائی کیا حرج ہوتا ہے تھوڑا سا اگر کسی بزرگ کو جگہ آگے دے دی جائے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو کسی بوڑھے کو کہیں کہ جناب بابا جی آپ آ جائیں۔ وہ میرے بھائی کون سا وجود کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی ضعیف کو، کسی بوڑھے کو یہ کہا جائے کہ آپ لائن سے نکل جائیں اور یہ بل مجھے دے دے میں جمع کرا دیتا ہوں، کیا تکلیف ہوتی؟ ہمارے ہاں تو بوڑھوں کی چارپائیاں گھر میں اب علیحدہ رہتی ہیں، الگ رہتی، بیٹا اے سی والے کمرے سے نکلتا ہے اور وضاحت دیتا ہے ہر آنے جانے والوں کو کہ ابا جی کی ہڈیاں درد کرتی ہیں لہذا وہ اے سی والے کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ وضاحت آپ کو کیوں دینی پڑی، یہ بات تو ابا جی کو کرنی چاہیے تھی،
یہ وضاحت جو آپ نے دی ہے یہ تو ابا جی کے دینے والی وضاحت تھی، آپ نے کیوں دی؟ ابا جی کے لیے اس طرح کا کمرہ ہے گھر میں جس طرح کا سٹور ہوتا ہے نا پرانے کپڑے رکھنے والا، وہ کمرہ ہے۔ حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، اللہ کرے آپ کو یاد رہے۔ مشکات کی حدیث ہے، بڑے خوبصورت لفظ ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب جو تمہیں روزی دیتا ہے نا، یہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے دیتا ہے۔ وہ جو 90 سال کی اماں گھر میں ضعیف پڑی ہے نا، اسے سکریب کا مال نہ سمجھنا۔ تیرے اوپر جو خدا کا کرم برس رہا ہے تو اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے، اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سن اور یاد رکھ، فرمایا رب تم سے ناراض ہوتا ہے، وہ بارشیں روکنا چاہتا ہے، تمہیں قحط میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے ضعیفوں کے سبب تمہیں بارشیں عطا کر دیتا ہے، تمہارے کمزوروں کے۔ اس کمزور سے کوئی بیمار بھی مراد لیا جا سکتا ہے، عورت اور بچی بھی مراد لی جا سکتی ہے، بوڑھے لوگ بھی مراد لیے ہیں شارحین حدیث میں۔ ان کے سبب سے اللہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ تو جو تیرے لیے ذریعہ بخشش ہیں، جو تیرے گھر میں رزق آنے کا سبب ہے، ان کی باتیں تو لگتی ہیں بری، ان کو تو حکا دے کونے میں بٹھا دیا۔ اور اگر کبھی دل کرے تو تعارف کراتے ہیں آنے والے مہمانوں سے کہ یہ ابا جی ہے، اس سے زیادہ کوئی ان کا گھر میں کردار نظر نہیں آتا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ بوڑھوں کا اکرام کرنا، ان کو پیار دینا، ان کو اعزاز دینا، ان کو ہمیشہ سربراہ بنا کے رکھنا، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جیسے کسی بڑے شان والے آدمی۔ میں اکثر یہ روتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ابے کی بھی عزت ہو سکتی ہے، پر شرط یہ ہے کہ ابا امیر ہونا چاہیے۔ اگر تو ہو نا 6-7 مربع زمین کا مالک، تو پھر تو پوتے کیا پڑ پوتے بھی پیر دباتے۔ لیکن اگر اس بوڑھے بیچارے کو بچوں سے خرچہ لینا پڑے تو پھر اس بیچارے کی کوئی حیثیت ہے؟ ہمارے استاد ایک بات سنایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے دعوت پکائی ولیمے کی، تو اس نے باہر پہرے دار کھڑے کیے، کہا کوئی غریب آدمی نہ اندر آئے، سارے امیر ہی آئیں۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اب غریبوں کو شوق ہو گیا امیروں کو دعوت دینے کا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی کسی غریب کے فنکشن میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا دل تھا کہ غریب کوئی بھی نہ آئے، غریب کو دعوت دینا پسند ہے، تو امیر تو پہلے نہیں اسے بلاتا، تو پھر بلائے گا کون؟ اس نے سیٹھ صاحب نے ولیمہ اپنے بیٹے کا کیا، تو باہر جو پہرے دار تھے ان سے کہا کہ کوئی غریب آدمی اندر نہ آئے، امیر بندے صرف۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے پر لعنت برسائی ہے، فرمایا لعنتیا وہ دعوت جس میں صرف امیر آئیں اور غریب نہ آئیں۔ اس نے کہا بھی صرف نہ امیر لوگ آئیں۔ تو ایک بندہ تھا بڑا امیر، لیکن بیچارہ نہ کہیں کام کاج سے اٹھ کے ہی آ گیا، تو کپڑوں کو اسی طرح مٹی وٹی لگی ہوئی، تو دیر ہو رہی تھی، گھر جاتا چینج کرنے تو لیٹ ہو جاتا، تو ایسے ہی آ گیا۔ جب وہ آیا تو باہر پہرے دار کھڑا، تو اس نے کہا دوڑ جا، تیرا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں۔ اس نے کہا یار میں سیٹھ آدمی ہوں، بدلا کپڑے نہیں بدلے۔ اس نے کہا سیٹھ ہوتا تو تیرے کپڑوں سے پتہ نہ چلتا میرے بھائی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے جانے دو اندر، کہنے لگے تیرے کپڑے نہیں دعوت والے۔ کہتا ہے میں وہاں سے واپس گیا دوڑا۔ آپ کو پتا نا کپڑے بھی اب اللہ خیر کرے۔ ایک سنگی نو میں ایک دن کیا تو کالی اینک لائی سی، خیر ہے کہندا موٹر سائیکل تے کٹا پیندا ہے، کوئی دنوں تو بعد کار وچ بھی لا کے بیٹھا سی۔ میں کہ ہن تینوں میں کی پوچھاں، ہن تے بہتر ہے اینو چٹی سوٹی بھی نال دیاں بھئی، کیا اس سے انسان کا قد بڑھتا ہے؟ کوئی ہے بات کرنے والی؟ جہاز میں اس دفعہ میں واپس آ رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان کالی اینک لگا کے پھر رہا ہے۔ اب ڈر لگتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کسی سے بات کریں گے وہ کیا جواب دے گا، تو کیا ان چیزوں سے قد بڑا ہوتا ہے آدمی کا کہ وہ تھوڑا سا جناب مطلب باہر آئیں۔ مجھے تو کمزور لگتے ہیں ایسے لوگ، اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں، اپنی طبیعت کے حساب سے، اپنے سٹائل میں آپ زندہ رہیں۔ یہ سچ ہے اور یہ اصل ہے، یہ سچ ہے اور یہ اپنی زندگی اپنے اسٹیٹس کے مطابق، طبیعت کے مطابق گزارنا، یہی سچ ہے اور یہی اصل ہے۔ اسی میں انسان کا حسن ہے، اسی میں اس کا وقار ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ بندہ واپس گیا بیچارہ، کپڑے بدل کے آیا،
اس نے بھی کہا کہ جانا میں نے بھی ضرور ہے، پر تنگ بڑا آیا، گھر گیا، مایا شایا والے کپڑے پہنے، سمجھ لے کالی اینک بھی لگا ہی نہیں، آیا تیار شیار ہو کے، کوٹ شوٹ پہن کے، ٹائی شائی کے ساتھ. جب واپس آیا تو وہ جو جس نے کہا تھا نا داخل نہیں ہونے دینا، اس نے خود دروازہ کھولا. وہ بندہ سیدھا اسٹیج پہ چلا گیا اور لوگ کھا رہے تھے پلیٹوں میں سالن، اس نے پورا ڈونگا ہی لے لیا اور وہ لے کے نا سامنے رکھا اور ایک کونے سے اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبویا، پھر دوسرے سے پکڑ کے اس میں ڈبویا، پھر پیچھے سے پکڑ کے. لوگ کہنے لگے پاگل ہو گیا، کہنے لگا نہیں میری تو دعوت نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، میری کہاں دعوت ہے، اس لیے کہ میں تو آیا تھا، مجھے تو داخل ہی نہیں ہونے دیا، یہ تو دعوت ہے میرے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ بھئی وہ بھی کوئی انسان ہے جو کسی کے صرف کپڑوں کا حیا کرے. ٹھیک ہے، انسان کا لباس اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، کپڑے اچھے پہننے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اگر نعمت ہے تو چھپا نہ، اس کا اثر تیرے اوپر نظر ہے. لیکن آپ کسی کو کپڑوں سے جج کریں گے، گاڑی سے جج کریں گے، یہ معیار نہیں ہے. والد کو، استاد کو، مرشد کو کیا اس لیے جج کیا جائے گا کہ اب وہ مالدار ہوگا تو حیا کریں گے؟ اور بھائی ماں اگر کسی کھیت میں بیٹھ کے اپلے بھی تھاپ رہی ہو نا، اور وقت کا شیخ الحدیث کسی بہت بڑی مسجد میں بیٹھ کے حدیث بھی پڑھا رہا ہو، اماں وہاں اپلے تھاپ رہی ہے، تو اس محدث سے وقت کی بھی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے، وہیں سے اسے جنت ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جنت کہیں اور سے مل جائے گا. بے شک وہ بیچاری اپلے تھاپ رہی ہے، گوبر کے ساتھ کام کر رہی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگوں کا اکرام کریں، احترام کریں، ان کو ادب دینا سیکھیں، ان کے ساتھ لحاظ والا رویہ اختیار کریں. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے. جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی. ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے، انہوں نے سلام لی. نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی، وہ بیٹھے رہے، ان کو جگہ نہیں دی، تھوڑے سمٹے نہیں. تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی، اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں. فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے. فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی، یہ سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا، اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے، ہم نے کون سا بوڑھے ہونا، ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا. ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کہ اپنے نام سمیت، اس نے کہا تھا میرا نام، ایڈریس، فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو. اس نے کہا کہ میں کلرک تھا، تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کرتا. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتہ ہے ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتہ انگوٹھا کہاں لگانا ہے، فارم کیسے فل کرنا ہے. تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں. تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے، اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا تو کہتا ہے جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں، پر معافی کوئی نہیں مل رہی. تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دے کہ اگر اپنا بڑھاپا سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں.